آیت نمبر 169 179. فخلفا، تو بعد میں آئے، جانشین بنے، فا کا معنی تو، خلفا جانشین بنے، من بعدہم ان کے بعد، خلفن نالائق جانشین، خلفن نالائق جانشین، وارثو جو وارث بنے، الکتاب کتاب کے، یاخذون اس حال میں کہ وہ لیتے ہیں، عرضا ساد و سامان، ھذا الادنا اس ادنا زندگی کا، اس حقیر ترین زندگی کا، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، سیغفر سین کا معنی کیا، قریب، یغفر بخش دیا جائے گا، لنا ہمیں، وَإِن یاتہم اور اگر، واو کا معنی اور، ان اگر، یاتی آئے، ہم ان کے پاس، عارض کوئی ساز و سامان، مثلہ اس جیسا، یاخذوہ وہ اس کو بھی لے لیتے ہیں، کیا لم یؤخذ نہیں لیا گیا، علیہم ان پہ ان سے، میثاق الکتابی اس کتاب میں میثاق پختہ عہد، میثاق پختہ عہد، پختہ وعدہ، اللہ یہ کہ لا یقول وہ نہیں کہیں گے، علی اللہ اللہ تعالیٰ پہ، الا الحق مگر حق بات، ودرسوا اور انہوں نے پڑھ لیا، واؤ اور درسوا انہوں نے پڑھ لیا، ما جو کچھ فیہ اس میں ہے، کس میں، کتاب میں، والدار الآخرہ اور اخروی گھر، الدار گھر، الآخرہ اخروی، اور اخروی گھر، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یہ دو الفاظ ہیں، لام اور الذین، ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، افلا تعقلون پس کیا تم عقل نہیں کرتے، پس کیا تم سمتے نہیں ہو، فا کا معنی پس، حمزہ کا معنی کیا، لا نہیں تعقلون تم سمتے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم ان کو کتاب دے چکے تھے، تو جب وہ لوگ جن کو کتاب ملی وہ فوت ہوئے، تو ان کے بعد ان کے ایسے لوگ جانشین بنے جو نالائق تھے، جو اچھے جانشین نہیں تھے، وہ ان کے وارث بنے۔ وارث کس معاملے میں بنے؟ تورات کے معاملے میں، الکتاب سے مراد ہے تورات۔ اب تورات ان کے پاس آ گئی۔ اچھا، اب وہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون عرض ھذا الادنی، وہ اس دنیاوی زندگی کا ساز و سامان لیتے تھے۔ کیا مطلب؟ کتاب اللہ میں تحریف کرتے، فتویٰ تبدیل کر دیتے، کس کی خاطر؟ مال کی خاطر، پیسہ لے کر اللہ کے احکام کو تبدیل کر دیتے، اللہ کی شریعت کو تبدیل کر دیتے، اللہ کی آیتوں کو تبدیل کر دیتے۔ یاد رکھیے گا، دین کی تعلیم پہ اجرت لینا گناہ نہیں ہے۔ گناہ کیا ہے؟ دین تبدیل کر دینا مال کی خاطر۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا مال نہ لو۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھانا اور پڑھانے کی مناسب فیس لینا یہ غلط ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کا اور ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں تبدیلی کر دینا، فتوے، مال کی خاطر فتویٰ تبدیل کر دینا، دنیا کی خاطر اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، اور یہ کام یہودی کرتے رہے۔ تو فرمایا یہ نالائق جانشین کیا کرتے تھے؟ یہ لیتے تھے عرض ساز و سامان ھذا الادنی، اس دنیاوی زندگی کا، اس ادنا زندگی کا، الادنا ادنا زندگی، حقیر ترین زندگی، آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی حقیر ترین ہے نا، تو اس کا ساز و سامان لیتے تھے اور کہتے تھے، جب منع کیا جاتا، سمجھایا جاتا، کہتے تھے ہمیں بخش دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور صورتحال یہ تھی، اللہ نے کہا کہ اگر سمجھانے کے باوجود دوبارہ بھی انہیں ویسا مال ملتا تو دوبارہ لے لیتے۔ گناہ پہ اصرار تھا، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور دعویٰ یہ تھا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ یقیناً معاف کرتا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن آپ گناہ تو چھوڑیں، گناہ کرتے رہیں اور یہ کہیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا، یہ تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا اس کتاب میں ان سے پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا؟ کیا پختہ عہد لیا گیا تھا؟ کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ کی طرف وہی بات منسوب کریں گے جو درست ہوگی، اللہ کی طرف اپنی طرف سے کوئی غلط بات منسوب نہیں کریں گے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، جبکہ انہوں نے کتاب کو پڑھ لیا تھا، تورات کو پڑھ لیا تھا، جانتے تھے کہ اللہ کے احکام کون سے ہیں اور جو گڑبڑ ہم نے کی ہے وہ کہاں پہ ہے، جانتے بوجھتے اللہ کے عہد کو توڑتے تھے، غلط فتاوا دیتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ ان سے پختہ عہد لیا گیا تھا۔ اس پختہ عہد کا تذکرہ سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم یہ کتاب، اس کے احکام، اس کی شریعت لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے عہد کو توڑ دیا، مال کی خاطر، دنیا کی خاطر اللہ کے عہد کو توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اگر یہ غور کرتے جنہوں نے دنیا کے مال کی خاطر فتاوا تبدیل کی ہے، دین تبدیل کی، آیتیں تبدیل کی، اگر یہ غور کرتے کہ جو تھوڑا سا مال تھا اس پہ صبر کرتے اور مال کی خاطر دین تبدیل نہ کرتے تو جنت ان کو ملتی، اور اخروی گھر جنت وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔